اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و اولادہ و ازواجہ و ذریتہ وبارک وسلم نحمدہ و نسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامی الامین المقین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المکرمین المخلصین اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا لامتناہی بار شکر ہے کہ جس کے فضل و کرم سے اس نے ہمیں ایمان کی عظیم دولت سے شرفیاب کیا اور حضور ختمی مرتبت تاجدار ختم نبوت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے، محبت سے، تعظیم سے، اسوہ حسنہ سے شرفیاب کیا۔ آج کی اس مبارک نشست میں سورہ یونس کے حوالہ سے عرض کروں گا۔ سورہ یونس یہ قرآن مجید کی 10ویں سورت ہے اور اس کی 109 آیات ہیں۔ اس کے 11 رکوع ہیں اور یہ 11ویں پارہ کے اندر موجود ہے۔ یہ یونس نام اس سورت کی آیت نمبر 98 سے لیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کو سورہ یونس کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے اندر 1833 کلمات ہیں اور 9099 حروف ہیں۔ یہ مکی سورت ہے، مکہ مکرمہ میں اس کا نزول ہوا۔ سنن ابی داؤد میں حدیث پاک موجود ہے 1399 نمبر پر کہ ایک شخص نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن مجید پڑھا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم 3 سورتوں میں جو الف لام را سے شروع ہوتی ہیں وہ پڑھ لو۔ اس نے عرض کیا میں بوڑھا شخص ہوں اور میرا دل سخت ہے، میری زبان موٹی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو تم جو حامیم صورتیں ہیں ان میں سے 3 پڑھ لو جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں۔ اس نے عرض وہی الفاظ دہرائے کہ میری زبان موٹی ہے، میرا جو دل ہے وہ سخت ہے اور میری پچھلی عمر ہے، میں بوڑھا شخص ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم مسبحات میں سے 3 سورتیں پڑھ لو۔ اس نے وہی کلمات دہرائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایک جامع سورت سکھا دیتا ہوں۔ آپ نے اسے سورۃ الزلزال سکھائی، سمجھائی۔ پھر وہ شخص خوش و خرم ہوا اور جاتے ہوئے اس نے یہ کلمات عرض کیے کہ میں اس میں کچھ زیادہ نہیں کروں گا، جو آپ نے مجھے پڑھا دیا سکھا دیا اسی پر قائم رہوں گا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص ضعیف ہے، دیکھیے
یہ کامیاب ہو چکا ہے۔ سورہ یونس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں عقیدہ توحید کا ذکر ہے، عقیدہ رسالت کا ذکر ہے، پھر قیامت کے دلائل کا ذکر کیا گیا ہے، پھر مشرکین مکہ کے جو عقائد باطلہ غلط عقائد تھے ان کی تردید کی گئی ہے۔ اس سورہ کا آغاز الف لام را یعنی حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ اس سورت میں اللہ رب العزت نے اس کی ابتدا میں قرآن مجید کی حکمت کا ذکر کیا کہ یہ حکمت بری کتاب ہے، اس کی آیات حکمت بری ہیں، ہم نے اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ تو قریش کو چاہیے تھا کہ وہ اس کتاب کی اور اس نبی کی قدر کرتے، مگر انہوں نے قدر کی بجائے ناقدری کی اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ساحر کہا۔ پھر سورہ میں اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ اور توحید کا ذکر کیا ہے، اپنی لاتعداد نشانیوں کا ذکر کیا ہے کہ وہی ہے جس نے تیز روشنی والا سورج بنایا، وہی ہے جس نے چاند بنایا جس سے تم نور حاصل کرتے ہو، اور اسی چاند کی ہم نے منزلیں بنائی، ان منزلوں سے تم گنتی کرتے ہو، حساب و کتاب کرتے ہو، یعنی تم سالوں کا مہینوں کا حساب لگاتے ہو۔ پھر ہم نے زمین و آسماں بنائے، دن رات اور رات کی تخلیق کی۔ پھر سورہ میں قیامت کا ذکر ہے کہ اللہ رب العزت یہ دنیا جو اس نے ہر شخص کو دی، طویل دنیا گزارنے کے بعد جب انسان قیامت میں جائے گا تو وہ محشر کا دن، اس دنیا کی گزری ہوئی زندگی اس دن کے سامنے ایک مختصر سی گھڑی محسوس ہوگی۔ پھر اللہ رب العزت نے جو معبودان باطلہ ہے وہ خود معبود جن کو یہ مشرک پوچھتے رہے، خود ان سے قیامت کے روز براءت کا، بیزاری کا اظہار کریں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پتہ چل جائے گا، اس نے کیا کون سا حسن عمل آگے بھیجا۔ کفار وہ جانتے تھے کہ رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، وہی ہے جو ہماری آنکھوں کا مالک ہے، جو ہمارے کانوں کا مالک ہے، جو زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ نکالتا ہے، اور ہر امر کی تدبیر فرمانے والا ہے، مگر اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں تھے۔ اس سورہ میں اس بات توحید اور شرک کی تردید کی گئی ہے کہ کفار اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں اور قرآن مجید کو جھٹلا رہے ہیں۔ فرمائے حبیب آپ کا کام تبلیغ ہے، پہنچا دینا ہے، آپ ان کے اعمال کے ذمہ دار نہیں، جواب دہ نہیں، آپ ان تک میرا حکم، میرے احکام پہنچا دیں، آپ کا کام پیغام الہی پہنچانا ہے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سابقہ انبیاء نے پیغام توحید پھیلایا، پہنچایا، اور ان قوموں نے اس نبی کی سرکشی کی، جھٹلایا، تو فرمایا ہم اس لیے یہ واقعات ذکر کرتے ہیں
تاکہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل کو تسلی ہو، تشفی ہو، اور آپ گھبرائیں نہ ان لوگوں میں جنہوں نے ایمان لایا، پیغمبروں پر، رسولوں پر، ہم نے انہیں کامیاب کیا، عزت دی، اور جنہوں نے سرکشی کی، فرمایا ہم نے ان اقوام کو تباہ کر دیا۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے سلامتی والے گھر کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی والے گھر یعنی جنت کی طرف بلاتا ہے۔ پھر فرمایا للذین احسنوا الحسنی، جو نیک عمل کرتا ہے اس کے لیے حسنہ ہے، جنت ہے، وزیادہ، اور پھر جنت میں بھی مزید چیز اللہ تعالیٰ کا دیدار، کلام ہے۔ پھر فرمایا جو اچھے ہیں ان کے چہروں پر روشنی ہوگی، جو گناہگار ہیں ان کے چہروں پر ذلت اور رسوائی ہوگی۔ پھر قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے سورہ یونس کے اندر اسے نصیحت، ہدایت، شفا اور رحمت قرار دیا ہے۔ پھر سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ فرما دیجئے جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہو جائے تو انہیں چاہیے کہ یہ خوشیاں منائیں، اور بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نتیجہ میں ان پر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہوگی۔ پھر اولیاء اور صالحین کا ذکر ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اولیاء جو اس کے دوست ہیں، محبوب ہیں، نہ ان پر کچھ خوف ہوگا، نہ ان پر کوئی غم ہوگا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ اولیاء تقوی شعار ہوتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے دنیا میں ان کو عزت، فضیلت اور مقبولیت عطا کی ہے، اور جو آخرت ہے اس میں مغفرت اور شفاعت عطا کریں گے۔ دنیا میں نیک خوابوں کی صورتوں میں پاکیزہ روحانی مشاہدات ہم ان کو عطا کریں گے، اور آخرت میں ہم ان کو اپنے دیدار کی نعمت سے شرفیابی دیں گے۔ پھر سورہ یونس میں یہ ذکر کیا کہ ہم نے رات کو سکون کے لیے بنایا کہ تم آرام کرتے ہو، اور دن کو ہم نے کام کاج کے لیے بنایا۔ پھر سورہ میں اس کی آیت نمبر 90 میں فرعون جس نے سرکشی کی، بغاوت کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا، آپ اپنا لشکر لے کر جب دریا کے پار چلے گئے تو فرمایا پھر وہ فرعون جب اس کا لشکر دریا کے بیچ میں آ گیا تو ہم نے فرعون کے لشکر کو ان سے غرق کر دیا۔ اور پھر آیت نمبر 92 میں فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج تیرے بے جان جسم کو بچا لیں گے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے یہ عبرت کا نشان ہو سکے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا تعلق قرآن مجید سے جوڑیں، قرآن مجید کا مطالعہ کریں، اور اس حکمت بھری کتاب میں جو حکمت کے، شعور کے، آگاہی کے، تدبر کے موتی ہیں اسے چنیں، حسن اعمال کی راہ کو اپنائیں، اپنے اخلاق کو سنواریں، اور وہ ساری راہیں جو ذلت کی ہیں، زوال کی ہیں، انحطاط کی ہیں، ہم ان سے بچیں۔ قرآن مجید سراسر ہدایت ہے، قرآن مجید سراسر نور ہے، قرآن مجید سراسر شفا ہے، قرآن مجید سراسر رحمت ہے۔
ہمیں اپنا تعلق اس کتاب حکمت سے جوڑنا ہوگا تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔